ان امام کی ولادت کا جشن ہے کہ جن کے لیے سرکار ختمی مرتبت کہہ کر گئے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے پہنچے کہ وہو من الفائزین، وہ فائزین میں شمار ہو، کامیاب ترین لوگوں میں، فلیتوالی حسن بن علی العسکری، اسے چاہیے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے محبت رکھے۔ یہ حضور اکرم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس عالم میں حاضر ہو کہ وہ کامیاب ترین لوگوں میں اس کا شمار ہو، تو اسے چاہیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے موالات و محبت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس خاطر ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو زیارت مخصوص ہے اس میں مولا کو سلام اس انداز سے کہ السلام علیک یا امام الفائزین، اے فائزین کے امام اور رہبر اور رہنما اور مقتدا، آپ پر سلام ہو۔ ایک اور امام علیہ السلام کی زیارت کا جملہ السلام علیک یا عصمت المتقین، وعلیکم السلام، السلام علیک یا عصمت المتقین، اے متقین کی پناہ گاہ، آپ پر سلام ہو۔ یعنی امیر المومنین ہے امام المتقین اور مولا حسن عسکری ہے عصمت المتقین۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام، بلند تر سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہر امام، ایک تو یہ کہ کلنا نور واحد، اس اعتبار سے ایک مقام ہے، لیکن ہر امام کے جو جداگانہ فضائل ہیں ان میں بھی میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرضی کرتا ہوں، چاہے امام کی شہادت کی مجلس ہو یا ولادت کی محفل ہو، انہی امام ہی کے فضائل کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی خدمت میں پڑھے جائیں۔ خود مولا کی جو والدہ گرامی، ان کا نام سلیل ہے یا حدیثہ خاتون بھی ہے اور سوسن بھی ان کا نام، اس لیے کہ مختلف شاید مراحل میں ان کی زندگی کے مختلف نام رہے ہیں، لیکن حدیثہ خاتون اور سلیل کے نام سے معروف ہیں زیادہ۔ بالخصوص امام کی والدہ کا ذکر اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کے جشن میں، اس لیے کہ وہ واحد امام جنہوں نے اپنی والدہ کو اپنا وصی قرار دیا تھا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ یعنی بچوں کے لیے بات آسان کر دوں، بظاہر وہ واحد امام کہ جب ان کی شہادت ہوئی، لیکن امام کی ولادت ہے 8 ربیع ثانی یا 10 ربیع ثانی، بر صغیر میں 10 ربیع ثانی زیادہ معروف ہے جو آج کا دن ہے، اور 8 ربیع ثانی ایران عراق میں زیادہ معروف ہے۔ تو بہرحال جو بھی ولادت کی آپ تاریخ متعین فرما دیجئے اور جشن کیجئے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 232 ہجری، اور جو شہادت ہے جس پر ہم سوگ بڑھا دیتے ہیں 8 ربیع الاول، وہ تو سب جانتے ہیں 260 ہجری، تو 28 برس کا فقط سن ہے۔ وہ واحد امام کے جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی والدہ حیات تھی، ذرا غور فرمائیے گا۔ 25 رجب جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی والدہ ان سے پہلے پردہ فرما چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عاشور کے دن ہے، سیدہ کونین کی شہادت تو مدینہ منورہ میں، لہذا کوئی امام ایسے نہیں جب ان کی شہادت ہو تو وقت شہادت ان کی والدہ حیات ہو، سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے۔ اور یہ ایک بہت ہی خاص یونیک بات ہے، اور اس کا یعنی اس کی جو مصلحت پروردگار ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے پردہ فرمایا دنیا سے تو ایک احمد ابن ابراہیم نام کے بہت قریبی امام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں پہنچا بی بی حکیمہ خاتون کے پاس۔ بی بی حکیمہ خاتون ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، اور بی بی حدیثہ خاتون ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ۔ سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو امام کی جو والدہ ہیں، امام حسن عسکری کی جو والدہ ہیں، وہ شبیہ ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اور ان کی جو پھوپھی ہیں وہ شبیہ ہیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی۔ ایک مستور شبیہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اور ایک مستور شبیہ ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد ابن ابراہیم نے سوال کیا بی بی حکیمہ خاتون سے، جو کہ پھوپھی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، یعنی بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی، بہن ہے امام علی نقی علیہ السلام، اور پھوپھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، جو ساتھ میں مدفون ہے اسی زری میں جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام مدفون ہے۔ بہت عظیم الشان بی بی ہیں، اور آل محمد علیہ السلام کے جو اسرار ہیں ان کی محافظہ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو پھر سے دوبارہ سامرہ نصیب فرمائے۔ تو جب آپ وہاں تشریف لے جائیے تو آپ غور کیجئے گا کہ جو بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہم اور آپ کو قم اور مشہد کی بھی زیارت نصیب فرمائے، تو جب آپ وہاں تشریف لے جائیے تو ذرا زیارت کے الفاظ ملا لیجئے گا، جو قم میں بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں بعینہ ہی وہی الفاظ بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے سامرہ میں۔
بعین یعنی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، بس صرف نام کا فرق ہے. السلام علیکم بنت ولی اللہ، السلام علیکم اخت ولی اللہ، السلام علیکم امت ولی اللہ، اے ولی اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی خواہر آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی پھوپھی آپ پر سلام، جو کہ بی بی معصومہ قم بھی ہیں اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں، ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی خواہر ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. اس طرح سے بی بی معصومہ قم بھی ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی خواہر ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. بی بی حکیمہ خاتون ولی اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی خواہر ہیں، ولی اللہ کی پھوپھی ہیں. ذرا غور فرمائیے گا، جو بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں بعین نہیں، ایک سر منہ بھی فرق نہیں ہے اس میں، وہ بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے الفاظ ہیں، بس نام میں یہاں پر یوں فرق آ جاتا ہے کہ جب ہم قم میں زیارت پڑھتے ہم کہتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ قم آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا. اور سامرہ میں زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی حکیمہ خاتون آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا. تو ائمہ علیہ السلام کا مقام تو اس قدر بلند، جو ان کی جن گودیوں میں ائمہ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہ اگر چاہیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے، کیونکہ جملہ یہ ہے کہ جس نے اس بی بی کی زیارت کی تو تمام کی وہ شفاعت فرمائیں گی. تو مرزا شیرازی ایک بزرگ عالم تھے، ان کے ذہن میں ایک خیال نہیں، مرزا شیرازی ایک اور شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون ایک مستور لاکھوں زائرین ہیں بی بی کے، سب کی کیا شفاعت کر دیں گی. تو اس وقت مرزا شیرازی کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور اس شخص سے انہوں نے یہ کہا کہ تم تعجب نہ کرو بی بی معصومہ قم کی شفاعت کے بارے میں. بی بی معصومہ قم کا ذکر بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق ان کی شہادت کی تاریخ بھی یہی ہے، لہٰذا یہ بہت مناسب ہے کہ ساتھ ساتھ ذکر ہو جائے، کیونکہ بی بی معصومہ قم کے ذکر کے ساتھ بی بی حکیمہ خاتون کا ذکر ہو رہا ہے، اور بی بی حکیمہ خاتون کا ذکر امام حسن عسکری کی پھوپھی کا ذکر ہے، اور یہ سب کنیکٹڈ ہیں آپس میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مرزا شیرازی نے اس شخص کے خواب میں آ کر کہا کہ تمہیں تعجب نہ کرو کہ ایک بی بی کیسے شفاعت کریں گی اتنے لاکھوں زائرین کی، تمام اہل قم کی شفاعت تو اہل بیت اطہار نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے. مرزا شیرازی کہہ رہے ہیں یہ سارے جو اہل قم ہیں ان کی شفاعت جو ہے اہل بیت اطہار نے میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے کہ میں شفاعت کروں گا ان سب کی. تو تعجب کیا کرتے ہو کہ بی بی معصومہ قم اولین اور آخرین کی اگر شفاعت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ وقت بڑا محدود ہے ورنہ اس پہ اور طولانی بات ہو سکتی ہے، لیکن فوراً اس موضوع سے متصل ہوتے ہوئے کہ جو بی بی معصومہ قم کا مقام گویا وہی بی بی حکیمہ خاتون کا مقام. اب آپ تصور فرمائیے، یعنی حتیٰ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جب ولادت کے اسباب اور اس وقت کے جو مراحل تھے وہ سب کے سب امام حسن عسکری نے روک دیا تھا شب 15 شعبان بی بی حکیمہ خاتون کو کہ آپ اے پھوپھی جان آپ آج تشریف نہ لے جائیے گا اپنے گھر اور میرے گھر قیام فرمائیے گا، اس لیے کہ صبح کو اللہ کا امر متحقق ہو کر آئے گا. اور انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو امر ولادت کوئی آثار ولادت ہے ہی نہیں. تو اس وقت امام حسن عسکری اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا اس ولادت کے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا تھا اور مخفی رکھا تھا، ویسے میرے بیٹے کی ولادت کو بھی پوشیدہ رکھا ہے. اور شک نہ کیجیے اس لیے کہ جو وعدہ الہی ہے وہ شب 15 شعبان کہہ رہے تھے مولا کہ صبح 15 شعبان متحقق ہو کر رہے ہیں. اور بلکہ جب حضرت حجت کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو سب سے پہلی زیارت امیر المومنین جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے چہرہ رسول کو دیکھا تھا. حضرت حجت جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت فرمائی تھی، اس لیے کہ جیسی ان کی ولادت ہوئی تو چاروں طرف ان کے نور کا حلقہ موجود تھا اور کوئی انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اور خاص بی بی حکیمہ خاتون کے لیے وہ نور اس طرح سے تھوڑا سا گویا میں کہتا ہوں سبسائڈ ہوا کہ بی بی حکیمہ خاتون نے دیکھا حضرت حجت کو اور بلکہ پھر وہ لے کر گئیں اپنے ساتھ. اس لیے کہ بی بی حدیثہ خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون ان دونوں کے ساتھ امام حسن عسکری نے اپنے فرزند کو بھیج دیا تھا حج پر. صحیح. لہٰذا مدینہ میں امام حسن عسکری کی اب شہادت ہو گئی. ان کی ولادت کے جشن میں بات کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ کا جو مقام ہے وہ سمجھ میں آ سکے اور جو ہماری مستورات ہیں وہ اپنے مقام کو سمجھ سکیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں شریعت محمدی میں عطا فرمایا ہے. کیا بات ہے، دیکھیں غور کیجیے گا. احمد ابن ابراہیم پہنچے بی بی حکیمہ خاتون کے پاس اور کہا کہ میں نے خبر شہادت سنی ہے امام حسن عسکری کی، تو ان کے بعد اب امر امامت کس کے پاس ہے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا. تو فرمایا کہ امر امامت ان کے فرزند کے پاس ہے جن کا نام میم ہے میم دال ہے. فرمایا کہ وہ وسیع بھی اپنا میم ہے میم دال میں نے اس لیے کہا کہ نام لینے کے لیے منع فرمایا گیا ہے غیبت کے زمانے میں. حضرت حجت کا نام وہی ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت کا نام ہے.
لیکن مہدی کے نام سے پکاریے، اصل نام سے جب وہ ظہور فرمائیں گے تب پکارا جائے گا. اور وہ واحد ہستی ہیں کہ جو حضور کے ایسے شبیہ ہیں کہ جن کا نام بھی میم ہے، میم دال ہے، اور کنیت بھی ابو القاسم ہے. ورنہ اجازت بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص محمد نام کا ہے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھے، یہ منع ہے. نام اور کنیت کو جمع کر دینا ایک شخص میں منع ہے، شرعاً منع ہے، یعنی سوائے حضرت حجت کے. لہذا جب ابو القاسم محمد خطبے میں آتا اور آپ درود پڑھتے ہیں تو چاہے پہلی حجت کی نیت سے درود پڑھ لیں یا آخری حجت کی نیت سے درود پڑھ لیں، دونوں ہی محمد اور ابو القاسم ہیں. بچے آ گئے. بات واضح ہو رہی؟ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تو بی بی حکیمہ خاتون کے ساتھ تھے حضرت حجت، ان کی پرورش میں تھے. جب حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو احمد ابن ابراہیم سوال کر رہے ہیں بی بی حکیمہ خاتون سے کہ اب وارث کون ہے ان کے؟ فرمایا یہ بچہ وارث ہے. کہ لیکن کوئی وصی بھی معین فرمایا ہے؟ کبھی ہوتا ہے کہ وراثت یعنی امام کوئی اور ہے لیکن امور امامت کے لیے وصیت کسی اور کو بھی کی ہے. تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ انہوں نے، امام حسن عسکری اسلام نے اپنی والدہ بی بی حدیثہ خاتون کو اپنا وصی بنایا ہے. ایک خاتون کو، امام نے خاتون کو اپنا وصی بنایا ہے. تو احمد ابن ابراہیم نے تعجب سوال کیا کہ کیا اب میں ایک خاتون کی اقتداء میں جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام نے اپنے امور کے لیے وصی خاتون کو بنا دیا؟ بہت توجہ فرمائیے گا. بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا اقتداء بالحسین ابن علی، حسین ابن علی کی اقتداء میں. جیسے حسین نے امر امامت کے لیے خاتون کو وصی بنایا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا. بات پہنچ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مل کے گئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ واضح ہوا کہ فقط جوش خطابت میں ہم نے نہیں کہا تھا کہ بی بی حدیثہ خاتون شبیہ ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا. یہ فقط ایک روا روی کا جملہ نہیں ہے. بی بی حکیمہ خاتون نے ارشاد فرمایا، بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ جیسے مولا حسین علیہ السلام نے اپنا وصی بنایا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، ویسے ہی حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا وصی بنایا بی بی حدیثہ خاتون کو. یہ سمجھنے کی بات ہے. اور میری مائیں بہنیں اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص مذہب اہل بیت میں آپ کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے کہ اگر ایک خاتون علم اور تقوی کے اعتبار سے اتنی زیادہ بافضیلت ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے آگے بڑھ کر ایک حجت خدا کی وصی قرار پائے. کوئی اور وصی نہیں ہے. حضرت حجت تو ہیں، وہ تو خود معصوم ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو وصی قرار نہیں دیا سوائے حدیثہ خاتون کے. جیسے امام حسین علیہ السلام نے وصی قرار دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے. چونکہ تخلیق مختلف انداز سے لہذا ڈیوٹیز مختلف ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے راستے میں جس انداز سے ایک مرد کے پاس موقع اپرچونٹی ہے، ایک خاتون کے پاس شاید اس اعتبار سے زیادہ موقع ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں کوئی ایسی تربیت کر جائیں کہ اپنے زمانے کی حجت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کر کے چلی جائے، تو گویا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ اتنا عظیم الشان مقام ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مجھے بتلائیے گا کہ کیا کسی اور مذہب میں یا کسی نیشن کے پاس یہ کانسیپٹ، چونکہ ان کے پاس تو حجت ہی کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے نا زیادہ، کیا کسی اور مذہب کے پاس یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ خاتون کا اسٹیٹس اتنا ہے کہ وہ ولی اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، عین اللہ کی وسیع ہے؟ مجھے بتلائیے. یہ خاتون کا مقام ہے، یہ مذہب تشیع میں خاتون کا مقام ہے. آپ اپنی عظمت کو سمجھیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رسپانسبلٹی دی بھی. اچھا یہ کیوں کیا تھا؟ اب ایک اور لطف کی بات ہے.
بی بی حکیمہ خاتون نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ کیوں ایک خاتون کو وصی بنایا امام حسین نے بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی. کہ اس کی وجہ یہ ہے, فرمایا اپنے زمانے کی حجت کی حفاظت کے لیے سترن علی علی ابن الحسین. یہ بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ امام حسین نے اس لیے وصی بنایا بی بی زینب کو کہ اپنے زمانے کی جو حجت تھی امام زین العابدین علیہ السلام, ان کی حفاظت ہو سکے, اور اس وقت جو توجہ ہے دشمنان اہل بیت کی وہ علی ابن الحسین سے ہٹ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف ہو جائے. اور اس سے بڑھ کر آگے جملہ ارشاد فرمایا, کاش اس جملے کو میں ویسے پہنچا سکوں جیسے میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں. فرمایا کہ وہ بی بی حکیمہ خاتون کہہ رہی ہیں احمد ابن ابراہیم سے, وہ کچھ کہ جو شہزادی زینب بنت علی سلام اللہ علیہما سے جاری ہو رہا تھا وہ در حقیقت علم امام زین العابدین تھا جو بی بی زینب سے ظاہر ہو رہا تھا. یول 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 یہ بات واضح ہو رہی ہے. کیا کہنا اس عظیم الشان عالم غیر معلمہ کیوں کہا جاتا ہے, سمجھ میں آ گیا. وہ بیوی جس نے کسی کے پاس جا کے تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن جو وہ کہہ رہی ہے وہ علم امامت ہے جو ان کی زبان مطاق سے جاری ہو رہا ہے. اب سمجھ میں آئے لہجہ علی ابن ابی طالب میں کیوں گفتگو کر رہی تھی. لہجہ امامت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک خاتون کی عظمت واضح ہو رہی ہے کہ اگر وہ چاہیں اس علم کے مقام پر پہنچے, تربیت کے اس لیول پر پہنچے کہ وہ جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ, بی بی حدیثہ خاتون نے اپنے زمانے کی حجت کی حفاظت کی. آج کی میری مومنہ ماں بہن وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ اپنے زمانے کی حجت کی محبت اپنے بچے کے دل میں پیدا کر لے, تو گویا وہ اسی سنت پر سیرت پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ شاید گھر میں باپ وہ کام نہیں کر سکتا جو ماں کر سکتی ہے. باپ کی اپنی رسپانسبلٹی یقیناً ہے جس میں بہت اہم ہے رزق حلال کا ہونا. جس کے پاس رزق حلال ہے اس کے دل میں محبت علی. تو اس انداز سے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو مکمل قرار دیا, ایک دوسرے کا کمپنسیٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو, کہ شوہر جو ہے وہ رزق حلال کما کر لائے گھر میں تاکہ محبت علی کے لیے ظرف قائم ہو سکے, اسباب پیدا ہو سکے, اور ماں پھر اس زرخیز زمین میں حب علی کا بیج بو دے. تو گویا آپ نے شہزادی زینب و بی بی حدیثہ خاتون کی سنت پر عمل کر لی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقت کم رہ گیا میرے پاس, اور ویسے مزید کچھ 5-6 نکات میرے ذہن میں تھے, لیکن شاید میں 1 یا 2 نکات اور عرض کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ اس خاطر ہے یہ کیوں اتنا اہتمام فرمایا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امام نے فرمایا کہ جتنا میری امامت کے بارے میں شک کیا گیا اتنا کسی اور کی امامت کے بارے میں شک نہیں کیا گیا. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امامت کے بارے میں ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ شک کیا گیا. اس لیے ابو ہاشم جعفری کا کیوں شک کیا گیا, اس لیے کہ ایک تو ویسے امام ہاؤس اریسٹ تھے تقریباً ساری زندگی, ملنا بڑا مشکل تھا امام سے. کاش میں یعنی واقعی کس حکمت کے ساتھ امام نے زندگی گزاری اور سکھلائی اپنے اصحاب کو. عثمان ابن سعید جو نواب اربعہ میں سے پہلے ہیں, امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے پہلے نائب عثمان ابن سعید, وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی بڑے قریبی صحابی ہیں. ان کا کام تھا روغن بیچنا, کھانا پکانے کا جو تیل ہوتا ہے. امام کے خطوط ایک عقید نے بہت پہنچائے. اچھا امام نظر بند ہے, اب امام خط لکھیں تو گھر سے کیسے وہ خط باہر جائے, اور مکمل خلفائے بنی عباس کی نگاہ ہے امام حسن عسکری پر, اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ 11ویں کے بعد 12واں آنے والا ہے اور 12ویں کے بعد حجت تمام ہے. اس لیے کتنی کوشش کی گئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو 12ویں کے آنے سے پہلے شہید کیا جائے. ایک خاص واقعہ وہ ہوا تھا کہ جب ایک عیسائی راہب دعا کرتا تھا تو بارش ہو جاتی تھی, اور مسلمان دعا کرتے تو بارش نہیں ہوتی تھی. یہ واقعہ اکثر کیونکہ پڑھا جاتا ہے لہذا میں نے اس کو نہیں دہرایا. اس واقعے کا ایک امامت کے اعتبار سے بھی پس منظر, اسے انڈیویجول واقعہ نہ سمجھیے گا. اور اس کے یعنی اس واقعے میں کیا ہوا کہ
عیسائی دعا کرتے تھے بارش، وہ راہب دعا کرتا تھا بارش ہو جاتی تھی، مسلمان علماء اور دوسرے دعا کرتے تھے بارش نہیں ہوتی تھی. اور ایسے ایسے لوگ ڈاؤٹ میں آنے لگے تو امام حسن عسکری علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد جب وہ جو دعا کرنے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے بھیجا تھا اسے اپنے ایک صحابی کو کہ جو یہ دعا کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی اسے لے آؤ، کیونکہ نبی خدا کی جسم کی ہڈی ہے، اور جب یہ زیر آسمان آتی ہے تو اللہ کا ایک جو اس کی مشیت ہے کہ بارش ہوتی ہے، لہٰذا اس کی ہڈی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اور پھر جب امام نے کہا اب دعا کر، تو جب اس نے دعا کرنا چاہیے تو جو بادل آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے. جب یہ واقعہ ہوا تو اتنا امام کے بارے میں پورے اس وقت سامرہ میں فضائل کے اعتبار سے اتنی شہرت ہو گئی کہ اس وقت کے خلفاء بنی عباس دوبارہ امام کو ہاؤس اریسٹ کر ہی نہ سکے 6 مہینے تک. اور یہی وہ موقع تھا کہ جب امام نے بہت زیادہ خطوط بھی لکھے اور صاحب العصر کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، ایسے کہ خلفاء بنی عباس کو پتہ ہی نہ چلے. ایک ایک واقعے کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا واقعہ کس وقت کروانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام کے جو صحابی ہیں عثمان ابن سعید، وہ روغن بیچا کرتے تھے. انہوں نے روغن کے لیے جو بھی برتن ہوتا تھا ظرف، اس میں اس کو خاص انداز سے ڈیزائن کیا تھا کہ اوپر روغن ہے اور اس برتن کے نیچے ایک جگہ ہے جس میں ویکیوم ہے، خالی ہے وہ، اور اس ظرف میں ایک خاص ایسا راستہ بنایا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی پرچہ ڈالا جائے تو وہ اندر چلا جائے. امام کے گھر گویا روغن پہنچاتے تھے، اور جب باہر نکلتے تھے تو دیکھا کہ ٹھیک ہے وہ تو ظرف تو خالی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اوپر سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یا کسی اور کے پاس روغن لے کر بھی جا رہے ہیں تو نیچے جو ہے وہ امام کے خطوط موجود ہیں. حتیٰ یہ کہ ایک شخص تھا کہ جو لکڑی بیچا کرتا تھا، اسے امام نے ایک دفعہ، امام کا بڑا چاہنے والا تھا، لیکن ہر ایک اپنے اپنی معرفت کے لیے امام نے اسے ایک دفعہ بلایا اپنے پاس، اور بلا کر اس سے کہا کہ تم لکڑی بیچتے ہو تو یہ لکڑی لے جاؤ اور فلاں شخص کو دے دینا. اور امام نے سختی کے ساتھ سب کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی الجھے نہ باہر دشمنان اہل بیت سے. یہ ہمارے لیے بھی بڑا درس ہے. ہر مرتبہ الجھ جانا جو ہے بہادری نہیں ہوتی. حتیٰ امام نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں بھی ناسزا کہا جا رہا ہے، خاموش رہو. حکمت کا تقاضا اس وقت خاموش رہو، کچھ نہ بولو. حتیٰ امام نے کہا کہ اگر ہم کہیں باہر نکلیں تو نہ میری جانب اشارہ کرو نہ مجھے سلام کرو. بڑا مشکل ہے ایک مومن کے لیے، لیکن امام نے کہا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے اور گویا تمام تشیع خطرے میں آ جائے گی، لہذا صبر کرو. اچھا یہ شخص نکلا اور اس کے پاس وہ لکڑا ہے جس کے اندر خطوط ہیں. اب شاید بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جانتا نہیں تھا کہ اس کے اندر خطوط ہیں، اور امام نے فقط یہ کہا تھا کہ یہ لکڑی پہنچا دو ایک جگہ تک. وہ جانے لگا تو گلیاں بڑی پتلی پتلی سی ہوتی تھی. سامنے سے ایک مشکیزے والا آ رہا تھا، ایک عام انسان. جگہ اتنی تنگ تھی کہ اس کی سواری گزر نہیں سکتی تھی. تو حق اس کا تھا پہلا گزرنے کا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اور تل کلامی ہو گئی، اور اس نے اٹھا کے وہ ڈنڈا اسے مارا اور وہ ٹوٹا. اس طرح سے ٹوٹا کہ خطوط باہر نہیں نکلے، لیکن اسے کچھ محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ہے. اور وہاں پر وہ جلدی سے معافی تلافی کرتا ہوا پھر سے آیا امام کے پاس، اور اس کے اندر تو کچھ، یہ آپ کو منظر لگ رہا ہوگا کسی اور ہی چیز کا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تو ہونا ہے. امام نے تنبیہ فرمائی، کہا تمہیں کس نے کہا تھا اسے الجھنے کے لیے؟ کیوں الجھے تم؟ جو کہہ رہا تھا سن لیتے، بس ہم نے جو کہا ہے کہ یہ لکڑی وہاں پہنچاؤ تو بس اتنا کام کرو. واضح ہو رہی؟ آپ دیکھ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کا زمانہ کیسا ہے، جس میں صبر کی ضرورت، حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہر ایک سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مثلا کسی نے یوٹیوب پہ کہہ دیا تو میں جواب ہی دوں گا ضرور اس کا. کیوں جواب دوں گا میں؟ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ باطل وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بتلائیں کچھ چیزوں کو ہوتا ہے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. کچھ باطل بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. آپ ان باطلوں کا ذکر کر کے انہیں زندہ رکھتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ بھیج کے چھوڑ دیں. ہر ایک سہولت کی ضرورت نہیں. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امر کے لیے نہیں رکھا ہوا، بلکہ کتنے معصومین کی احادیث میں ہے کہ آخری زمانے میں بالخصوص کہا کہ نہ الجھو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو آخری حجت کے لیے، اس وقت کے لیے بچا کے رکھو، صبر کرو. اچھا غور کیجئے گا، تو امام کہتے ہیں کہ میری امامت پر جتنا شک ہوا اتنا کسی کی امامت پر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے
کہ میں نے کوئی محفل امام کی ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں وہ کوئی نہ کوئی کرامت نہ دکھائے، تاکہ اس شک کو ختم کیا جائے. کیوں کہتے ہیں ابو ہاشم جعفری بہت کلوز ہیں امام علی نقی علیہ السلام سے بھی، امام حسن عسکری علیہ السلام سے، حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے. تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے کوئی محفل امام کی ایسی نہیں دیکھی جس میں کہیں نہ کہیں کوئی کرامت نہ دکھائے، تاکہ کم سے کم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کرامت ظاہر ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ حجت خدا ہے. لہذا ابو ہاشم، میں ایک دو میں بابل مثال پیش کرتا ہوں 2-3 منٹ میں اور بات ختم کرتا ہوں. کہ ابو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ مثلا میں ایک دن امام کے پاس پہنچا تو ایک شخص آیا، اب یہ بھی بڑا ریلیونٹ مسئلہ ہے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ پوچھا کہ مولا مجھ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے مذہب میں یہ کیوں ہے کہ ایک خاتون کی دیت آدھی ہے اور جو مرد کی دیت ہے وہ اس سے ڈبل ہے؟ تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے. میراث میں بھی اس طرح سے. تو یہ سوال تو بہت کامن ہے، یہاں پہ تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور الجھایا جاتا ہے. اس کا ایک بڑا ویسے یوں ایک لطیف جواب یوں بھی ہے. دیکھیں خاتون کی دیت آدھی ہے، یعنی اگر اسے قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے تو اس کا جو خون بہا ہوگا، اگر فرض کیجئے کہ ایک مرد کا مثال کے طور پر $1000 ہے آج کی کرنسی میں، تو ان کا $500 ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اس سے جرم کرنے والے کا جرم معاف نہیں ہو جاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ اس نے خون بہا دے دیا تو وہ جرم معاف ہو گیا نا، اور نہیں یہ اس کی شخصیت کے ویٹ کے اعتبار سے، ورنہ تو پھر امیر المومنین کی جو قتل کی دیت ہے وہ زمین و آسمان بھی پورا نہ کر سکے. لیکن مولا نے کہا کہ چونکہ اس نے مجھے ایک تلوار لگائی، تم بھی ایک تلوار لگانا. تو یہ شخصیت کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے یہ، ورنہ علی کی شخصیت کی دیت کون دے سکتا ہے؟ یہ بات واضح ہو گئی. دوسرا یہ کہ اصل میں تو یہ جو خواتین کی دیت آدھی مرد کی جو ہے نا پوری، یہ اعتراض اصل ہونا تو مردوں کو چاہیے. کیوں؟ اگر ایک خاتون کو مار دیا جائے تو دیت اس کی کسے ملے گی؟ ایک خاتون کو قتل کر دیا جائے دیت کسے ملے گی؟ ایک مرد کو ملے گی دیت، اس کے شوہر کو. اور اگر مرد کو مار دیا جائے تو دیت کسے ملے گی؟ خاتون کو ملے گی. تو آدھی کسے مل رہی ہے اور دگنی کسے مل رہی ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا. کیونکہ جو خاتون ہے اس کا جو وارث ہے وہ مرد ہے، تو خاتون کی آدھی دیت مرد کو مل رہی ہے، اور مرد کو قتل کر دیا جائے تو اس کی وارث کون ہے؟ اس کی زوجہ ہے. تو یہ معاملہ تو بالکل برعکس ہو گیا. لیکن امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا، سمجھایا. اسے کہا کہ امام نے اسے کہا کہ 3 ذمہ داریاں ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی نہیں ہے خاتون پر. مثال کے طور پر پہلا کہا کہ جہاد نہیں رکھا اللہ نے خاتون، جہاد بالسیف. اسے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، جہاد بالسیف رکھا ہی نہیں اللہ نے، ظاہر اس کو مخارج کم ہے. دوسرا یہ کہ نہ نفقہ بھی نہیں رکھا، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری چاہے وہ ملینز میں کما رہی ہو تب بھی شوہر پر واجب اس کا خرچہ پورا کرے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر لے جس سے اس پر دیت واجب ہو جائے، خود خاتون پر دیت واجب ہو جائے، اس کی دیت بھی وہ ادا کرے گا جس پر نان نفقہ واجب ہے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی، کیونکہ شریعت نے رکھا ہے کہ آپ کچھ کما نہیں رہی تو آپ پہ دیت بھی نہیں. اب یہ خواتین یہ نہیں کہ چلتے پھرتے کسی کو بھی چاٹا واٹا لگا کے مرد کو دینی ہے، لیکن امام نے کہا 3 طرح کے خرچے جو رکھے نہیں اللہ نے. اچھا، ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام نے اسے جواب دیا، اللہ اکبر، بس میں ختم کروں گا. امام نے اسے جواب دیا، میرے دل میں خیال آیا. امام نے کہتے ہیں نا کوئی ایسا موقع نہیں تھا جب امام کو کرامت نہ دکھائے. کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ تو وہی جواب ہے کہ جو ابن ابی العوجا نے چھٹے امام سے پوچھا تھا. تو بالکل امام صادق نے بھی یہی جواب دیا تھا، امام حسن عسکری نے بھی وہی جواب دیا. میرے دل میں خیال آیا. امام نے میری جانب دے کر کہا ابو ہاشم تم صحیح سوچ رہے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب تک وہ ٹیبل آ رہا ہے ایک جملہ سن لیجئے گا، آپ کے کام کی بات ہے. امام نے کہا اس لیے کہ کلنا سوا، ہم سب کے سب علم میں برابر ہیں. جو امام صادق نے جواب دیا وہی ہمارا جواب ہے. اور پھر فرمایا کہ ہاں فقط رسول اللہ اور امیر المومنین کے لیے لکان فضل، ان کے لیے ایک الگ فضیلت ہے. علی اور رسول اللہ کا مقام الگ ہے. اور پھر صدیقہ کبریٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم سب تم پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے.